بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے ایکسرسائز 3.5 10th کلاس کی۔ پہلا سوال اس کا ہم نے مقطع معلوم کرنا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں مارٹ، یعنی مارٹ، اور ڈٹرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ڈٹرمنٹ یا مارٹ معلوم کرنا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں مقطع معلوم کرنا ہے۔ اس علامت کو ہم کہتے ہیں مقطع کی علامت، ڈٹرمنٹ کی علامت، وہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے، اس کو اس سے ضرب کر دیتے ہیں، 10 کو ضرب کر دیتے ہیں 6 کے ساتھ، اور 5 کو کر دیتے ہیں 4 کے ساتھ۔ درمیان میں مائنس کی علامت آتی ہے۔ اب ان کو حل کر دیں۔ 10 کو 6 سے ضرب کریں تو 60 آ جائے گا، 60۔ 5 کو 4 سے ضرب کریں تو 20 آ گیا، اور 60 میں سے 20 مائنس کر دیں تو باقی بچ جاتے ہیں 40۔ یہ اس کا جواب آ گیا۔ پہلے جز کا مقطع ہم نے معلوم کر لیا 40۔ اس طرح جز نمبر 2 کریں گے۔ جز نمبر 2، جز نمبر 2 کا مقطع معلوم کرنا ہے ہم نے۔ طریقہ کار وہی رہے گا۔ -5 کو ضرب کریں گے -7 کے ساتھ، اور یاد رکھنا ہمیشہ اسی کو پہلے ضرب کرنا ہے، اس کو پہلے ضرب نہیں کرنا، اس کو بعد میں ضرب کریں گے۔ 8 کو ضرب کریں گے -3 کے ساتھ، درمیان میں مائنس کی علامت آ گئی۔ اب مائنس مائنس جمع ہو جائے گا، 7 5 بار 35 آ جائے گا۔ یہ بھی مائنس ہے اور یہ بھی مائنس ہے، تو مائنس مائنس یہ بھی جمع ہو جائے گی، اور 8 3 بار 24 آ جائے گا۔ ان دونوں کو جمع کر دیں، 4 اور 5 9 آ جائے گا، 3 اور 2 5 آ جائے گا، 59 یعنی 59 اس کا جواب آ جائے گا۔ اس طرح جز نمبر 3 ہے۔ جز نمبر 3 بھی اسی طرح مقطع معلوم کریں گے ہم اس کا۔ 3 کو کریں گے 2 سے ضرب، اور 8 کو کریں گے 0 سے ضرب، درمیان میں مائنس کی علامت آ گئی۔ 3 2 بار 6 آ جائے گا، 8 0 سے ضرب ہوگا تو 0 ہی آ جائے گا، اور 6 میں سے 0 مائنس کریں گے تو 6 ہی اس کا جواب آ جائے گا۔ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا ہمارا۔ اب سوال نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2، بتانا ہے کہ جو دیا ہوا کالب ہے نادر ہے یا غیر نادر ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں سنگولر یا نان سنگولر۔ بتانا ہے کہ یہ میٹرکس سنگولر ہے یعنی نادر ہے، یا غیر نادر یعنی نان سنگولر ہے یا نادر۔ اب یہ ہمیں ایک کالب دیا ہوا ہے، تو اس کا ہم پہلے لیں گے مقطع، مارٹ لیں گے ہم، اس طرح جس طرح پیچھے کیا تھا ہم نے۔ اس کا مارٹ لے لیتے ہیں، 5 3 3 2، اس کو مارٹ میں لکھ لیں، چاہے تو ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ 5 کو ضرب کریں گے 2 سے، اور 3 کو ضرب کریں گے اس 3 سے، درمیان میں مائنس کی علامت۔ 5 2 بار 10، 3 3 بار 9، جواب آ گیا ہمارا 10 میں سے 9 نکالیں تو 1۔ اگر تو جواب 0 آ جائے، ہم مقطع لیں کسی کا بھی، مارٹ لیں، اور اس کا مقطع یا مارٹ 0 آ جائے، وہ ہوتا ہے غیر نادر، نادر ہوتا ہے۔ اور اگر 0 نہ آئے تو ہوتا ہے غیر نادر، یعنی جس طرح اس کا آنسر آیا 1، اس کو ہم کہیں گے غیر نادر کالب۔ یہ غیر نادر ہے، غیر نادر کالب، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 0 آ جاتا تو ہونا تھا اس نے نادر کالب۔ اس طرح جز نمبر 2 کریں گے۔
یعنی اس کا بی پارٹ. یہ 21 ہے، یہ 21 ہے. اب اس کا بھی ہم لیں گے مارٹ، تو بی کے اوپر مارٹ لگا دیں. ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں مارٹ. 6 کو 7 سے ضرب کر دیں گے اور 21 کو 2 سے ضرب کر دیں گے. درمیان میں آ گئی مائنس کی علامت. 6 7 بار 42 آ گیا، 21 2 بار بھی 42 آ گیا، اور آنسر آ گیا اس کا 0. آنسر 0 آ گیا. اس کا مطلب یہ ہمارے پاس نادر قالب ہے. بی کو ہم نادر قالب کہیں گے. اسی طرح سی دیکھیں گے. سی کا مارٹ 13 کو 3 سے ضرب کریں گے اور 5 کو کریں گے 7 سے ضرب. درمیان میں مائنس آ گیا. 13 کو 3 سے ضرب کریں گے، 13 3 بار 39 آ جائے گا، اور 7 5 بار 35 آ جائے گا. تو 39 میں سے 35 مائنس کر دیں تو باقی بچ جاتے ہیں ہمارے پاس 4. 0 نہیں آیا، 0 نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس غیر نادر قالب ہے. غیر نادر قالب. ٹھیک ہے جی. جو 0 آئے گا وہ نادر قالب ہے، اور جو 0 نہیں آئے گا وہ غیر نادر آئے گا. اب اس طرح ہمارا ڈی پارٹ. دو 0 0 2 0 0 اور یہ بھی 0 ہی ہے. اس کا ہم لیں گے مارٹ. ڈی کا مارٹ یا مکتا 2 کو 0 سے ضرب کریں گے، اس 0 کو اس 0 سے ضرب کریں گے، درمیان میں مائنس آ گئی. 2 0 0 آ جائے گا، یہ بھی 0 آ جائے گا، اور جواب آ گیا 0. جواب 0 آ گیا، یہ بن گیا ہمارے پاس نادر قالب. اور اگر جواب 0 نہ آئے تو بن جائے گا غیر نادر قالب. اب ہم کریں گے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 میں انہوں نے ایک قالب دیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نادر قالب ہے. نادر قالب کہنے کا مطلب ہے اس کا اگر ہم مارٹ لیں گے تو جواب اس کا 0 آئے گا. اس شرط کے مطابق ہم نے ایکس کی قیمت معلوم کرنی ہے. اب ہم اس کا لیں گے مارٹ. اے کا مارٹ، ایکس کو ضرب کریں گے ہم 15 کے ساتھ، اور 6 کو ضرب کریں گے ہم 5 کے ساتھ. اب اے مارٹ ہمارے پاس 15 کو ایکس ضرب کریں تو 15x بن جائے گا، 6 کو 5 ضرب کریں تو 30 بن جائے گا. اس کو تو ہم نے حل کر لیا. اب انہوں نے کہا تھا کہ اس کی قیمت 0 ہے، یعنی اے مارٹ کی قیمت 0 ہے، انہوں نے خود کہا ہوا. اب انہوں نے دیا ہوا ہے، یعنی اے مارٹ انہوں نے خود کہا ہے کہ مساوی اس کی قیمت ہے 0 ہے. 0 کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نادر قالب ہے. اگر نادر قالب ہے تو اس کا مارٹ لیں گے تو 0 آتا ہے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. اس کا مطلب اس مارٹ کی جگہ پہ ہم 0 لکھ سکتے ہیں. 15x مائنس 30 ویسے آ جائے گا، مائنس کا 30 ہے، ادھر آ کے جمع کا 30 ہو جائے گا، ادھر 15x رہ جائے گا. اب 15x ضرب ہو رہا ہے، ادھر جا کے
تقسیم ہو جائے گا 30 تقسیم 15، ادھر آ جائے گا ایکس، اور 15 دو بار 30، اور ایکس کی قیمت آ جائے گی ہمارے پاس 2۔ یہ ہماری ایکس کی قیمت آ گئی۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے جی۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں ان کے اڈجائنٹ کرنے ہیں، جو کالب دیے ہوئے ہیں ان کے اڈجائنٹ لکھیں گے ہم۔ اڈجائنٹ اے ڈی جے آف اے کا لینا ہے ہم نے، تو اڈجائنٹ کا اے ڈی جے لکھیں گے، اور جو آگے میٹرکس کا نام ہوگا وہ لکھیں گے مساوی۔ اڈجائنٹ کیا ہوتا ہے کہ ان میں آپ نے اس سائڈ پہ جو ان سے آ رہے ہوں گے، رکن آ رہے ہوں گے، ممبر آ رہے ہوں گے، ان کی آپ نے جگہ چینج کر دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی آپ نے جگہ چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، اس کی آپ نے علامت بدل دینی ہے، ان والوں کی علامتیں بدل دینی ہیں، ان والے کی جگہ بدل دینی ہے، تو بن جائے گا اڈجائنٹ۔ اب ڈی چلا جائے گا اے کی جگہ پہ، اور اے آ جائے گا بی کی جگہ پہ۔ بی جمع کا ہے، مائنس کا ہو جائے گا، سی جمع کا ہے، مائنس کا ہو جائے گا، یہ بن گیا اس کا اڈجائنٹ۔ اے میٹرکس کا اڈجائنٹ بن گیا۔ اس طرح ہم کریں گے بی پارٹ اس کا۔ اس کا بھی آپ نے ان دونوں کی جگہ بدل دینی ہے، اور ان دونوں کی علامتیں بدل دینی ہیں۔ 7 5 کی جگہ پہ چلا جائے گا، 5 7 کی جگہ پہ آ جائے گا۔ مائنس کا 2 ہے، جمع کا 2 بن جائے گا، جمع کا 3 ہے، مائنس کا 3 بن جائے گا، جو ہوئے گا اس کا اڈجائنٹ اے ڈی جے آف بی۔ اسی طرح ہمارے پاس آئے گا سی کا اڈجائنٹ، -3 5 -3 2، ان کا بھی اڈجائنٹ لینا ہم لکھیں گے اڈجائنٹ اے ڈی جے، آگے سی لکھ دیں گے۔ 3 اور 2 آپس میں جگہ بدلیں گے، 2 -3 کی جگہ پہ، -3 2 کی جگہ پہ، جمع کا 5 ہے، مائنس کا 5، مائنس کا 3 ہے، جمع کا 3، یہ اس کا آ گیا ہمارے پاس اڈجائنٹ۔ اور یہ ہمارا سوال نمبر 4 بھی ہو گیا۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 میں انہوں نے دیا ہوئے کہ کالبوں کے ضربی معکوس معلوم کریں، انگلش میں کہتے ہیں انورس معلوم کریں، یعنی جو کالب دیا ہوا اس کا ہم نے ضربی معکوس لینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کوئی نام دے دینا ہے، کوئی بھی نام دے دیں، اے بی سی کا۔ ہم نے اے کا نام دے دیا، اس کا اب ہم نے ضربی معکوس معلوم کرنا ہے۔ اور ضربی معکوس معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کالب کا ماٹ یعنی مقطع لیا جاتا ہے۔ اس کا مقطع لیں گے، ماٹ لیں گے، 5 کو 5 سے ضرب کریں گے، اور 0 کو 0 سے ضرب کریں گے، یہ آ جائے گا 5 5 بار 25، اور 0 کو ضرب کرے 0 ہی آ جائے گا، تو آنسر آ گیا اس کا 25، یعنی اے ماٹ یعنی اے مقطع ہمارے پاس 25 آ گیا۔ اگر اے کا مقطع ادھر 0 آ جاتا یعنی نادر کالب بن جاتا، تو ہم نے لکھنا تھا اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ اگر 0 آ جائے تو حل ممکن نہیں ہوتا، اور اگر 0 نہ آئے جیسے 25 آ گئے تو اس کا حل چلتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم مزید حل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا ماٹ لے لیا، اس کے بعد ہم اس کا اڈجائنٹ لے لیتے ہیں، جو پیچھے ہم ابھی لے کے آئے ہیں، اڈجائنٹ آف اے۔ ان دونوں کی جگہ بدلنی ہے، تو جگہ بدلنے سے وہی رہیں گے۔ یہ 0 ہے، 0 کی علامت کوئی نہیں ہوتی، یہ بھی ایسے رہیں گے۔
تو یعنی اس کا ارجائنٹ بھی ہمارے پاس یہی رہے گا۔ اب اس کا ہم نے لینا ہے ضربی معکوس، ادھر لکھتے ہیں اے کا ضربی معکوس، اس کو اے کا انورس پڑھتے ہیں، یعنی اے کے اوپر -1 آ جائے گا۔ اے انورس پڑھتے ہیں اس کو، اس کا فارمولہ ہے ارجائنٹ آف اے بٹا اسی اے کا ماڈ، یہ انورس کا ضربی معکوس کا فارمولہ ہے۔ ارجائنٹ لکھنا ہے اس کا اوپر ہے اور نیچے اس کا ماڈ لے لینا ہے۔ اب اس کا اے انورس لکھتے ہیں، ارجائنٹ ہمارے پاس اوپر آ چکا ہے 5,0,0,5، نیچے اس کا ماڈ ہے، مقطع ہے 25۔ اس 25 کو ہم سب پہ تقسیم کر دیتے ہیں، 5 کو 25 پہ تقسیم کر دیں گے، 0 کو 25 پہ کر دیں گے، پھر 0 کو 25 پہ کر دیں گے، اور پھر 5 کو 5 پہ کر دیں گے تقسیم۔ تو ہمارا انورس آ جائے گا، 5 کو 5 پہ کریں تو 1/5 آ جائے گا، ادھر 0 ہی آئے گا، یہ بھی 0 آ جائے گا، یہ بھی کٹ جائے گا، 5 ایک بار، 5 5 بار، اور 1/5 یہ آ جائے گا، اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس اے انورس کا جواب آ جائے گا۔ اس طرح اب ہم کریں گے جزء نمبر 2۔ جزء نمبر 2 -4 8 7 2، سب سے پہلے اس کو نام دے دو کوئی بھی، اس کو بی کا نام دے دیتے ہیں، اے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا لیں گے ماٹ یعنی مقطع، بی کا ماٹ، -4 کو ضرب کریں گے 2 کے ساتھ، اور 8 کو ضرب کریں گے 7 کے ساتھ، درمیان میں مائنس آ گیا، 4 2 بار 8 مائنس کا، 8 7 بار 56 آ جائے گا مائنس کا، اور 56 اور -8 جب جمع ہو جائیں گے تو -64 بن جائے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا بی کا مقطع یا ماڈ۔ اب ہم لیں گے اس کا ارجائنٹ اے ڈی جے آف بی، 2 چلا جائے گا -4 کی جگہ پہ، 4 کی جگہ پہ -2 آ جائے گا۔ اب 8 کے جمع 8 ہے تو یہ بن جائے گا -8، جمع کا 7 ہے -7، ان دونوں کی جگہ بدل دی، ان دونوں کی علامتیں بدل دیں، یہ ہمارے پاس ارجائنٹ آ گیا۔ اب ہم لکھیں گے بی کا ضربی معکوس یعنی بی انورس، اس کا فارمولہ اے ڈی جے آف بی بٹا بی کا ماڈ، اے ڈی جے 2 -8 -7 -4 تقسیم آ گیا بی ماڈ -64۔ اب اس کو سب پہ تقسیم کر دیں، 2 تقسیم -64 -8 تقسیم -64 -7 تقسیم -64 اور -4 تقسیم -64۔ یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں، 2 ایک بار 32 2 بار، یعنی -1/32 آ جائے گا۔ یہ بھی کٹ جاتے ہیں، 8 ایک بار 8 بار 64، اور مائنس جمع ہو جائے گا، یعنی 1/8 آ جائے گا۔ یہ کٹتے نہیں لیکن مائنس پلس ہو جائے گا، 7/64 آ جائے گا اس کا، یہ بھی مائنس پلس ہو جائے گا، 4 سے کٹ جاتا ہے، اور 16 4 بار 64 ہوتا ہے تو 1/16 آ جائے گا، اور مائنس جمع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا بی کا انورس۔ اب ہم لیں گے جزء نمبر 3 کا حل۔ سب سے پہلے اس کو نام دے دیں، ہم سی کا نام دے دیتے ہیں،
सी का मार्ट लेते हैं, 40 को 2 से ज़रब करेंगे और 8 को 5 से ज़रब करेंगे, दरमियान में आ जाएगा माइनस। 40 2 बार 80 आ गया और 8 5 बार 40 आ गया, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 40, यानी सी का मार्ट हमारे पास आ गया 40। अब हम लेंगे एडजॉइंट ए डी जे ऑफ सी। 40 2 की जगह पे 2, 40 की जगह पे, जमा का 8 है माइनस का 8, जमा का 5 है माइनस का 5। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स सी इन्वर्स ए डी जे ऑफ सी बटा सी का मार्ट। ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट 2 माइनस 8 माइनस 5 और 40, नीचे आ गया उसका मार्ट 40। अब हम इस 40 को सब पे तकसीम कर देंगे, 2 बटा 40 माइनस 8 बटा 40 माइनस 5 बटा 40 और 40 बटा 40। ये 2 से कट जाता है, 2 एक बार और 20 2 बार 40, 1 बटा 20 आ जाएगा। 8 से कैंसिल हो जाता है, 8 एक बार और 8 5 बार, माइनस वैसे रहेगी। ये 5 से कट जाएगा, 5 एक बार और 5 8 बार, माइनस वैसे आएगी। ये भी कट जाएगा, 40 एक बार 40। ये इसका जवाब आ जाएगा सी इनवर्स। इसी तरह जुज़ नंबर 4, जुज़ नंबर 4 इसको डी का नाम दे देते हैं। डी का मार्ट आ जाएगा सबसे पहले, माइनस 3 ज़रब होगा और 5 ज़रब होगा 5 से, दरमियान में आ जाएगा माइनस। 3 3 बार 9 प्लस माइनस माइनस, 5 5 बार 25 और ये माइनस वैसे आ गया। माइनस 25 और माइनस 9 जमा हो जाएंगे, माइनस 34 हो जाएगा। डी का मार्ट निकला है। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ डी, इन दोनों की जगह बदलेंगे, माइनस 3 और 3 जगह बदल गया। 5 जमा का है माइनस का, ये 5 भी जमा का है वो भी माइनस का। अब इसका इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी मार्ट, ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 और 3, डी इनवर्स। नीचे आ जाएगा उसका मार्ट, डी मार्ट हमारे पास माइनस 34 है। माइनस 3 और माइनस 34 तकसीम हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 34 तकसीम हो जाएगा, ये भी माइनस 5 माइनस 34 और 3 और 34। अब कैंसिल तो कोई नहीं होता, लेकिन माइनस ख़त्म हो रही है, ये दोनों माइनस जमा हो जाएगी। 3 बटा 34 ये भी जमा हो जाएगी, 5 बटा 34 ये भी हो जाएगी, 5 बटा 34 और ये ऐसे ही रहेगा, माइनस भी वैसे ही रहेगी क्योंकि एक के साथ है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 आ गया, इसको हम ई का नाम दे देते हैं। अब हम लेंगे ई का मार्ट, 10 को ज़रब करेंगे इस 3 के साथ और 8 को ज़रब करेंगे इस 3 के साथ,
درمیان میں مائنس 10 3 بار 30، 8 3 بار 24 اور باقی بچ جائے گا 6۔ یہ آ گیا ہمارے پاس ای کا مارٹ۔ اب ہم لیں گے اس کا ایڈجائنٹ آف ای، ان دونوں کی جگہ بدلیں گے، 3 10 کی جگہ پہ، 10 3 کی جگہ پہ، جمع کا 8 ہے، مائنس کا 8، جمع کا 3 ہے، مائنس کا 3۔ اس کے بعد اس کا ہم لیں گے انورس، ای انورس کا فارمولا بٹا اس کا مارٹ آ جائے گا۔ ایڈجائنٹ 3 مائنس 8 مائنس 3 10 بٹا اس کا مارٹ ہمارے پاس 6 آ گیا۔ اس کو آپ تقسیم کر دیں گے سب پہ، 3 تقسیم 6 مائنس 8 تقسیم 6 مائنس 3 تقسیم 6 اور 10 تقسیم 6۔ 3 اور 6 کٹ کے 1/2 بن جائے گا، 3 2 بار 6 بن جائے گا، یہ 2 پہ کٹ جائیں گے، 4 2 بار 8 اور 3 2 بار 6 مائنس ویسے رہے گا، یہ بھی 3 سے کٹ جائے گا تو -1/2 بن جائے گا، یہ بھی 2 سے کینسل ہو جائیں گے، 5 2 بار 10 اور 3 2 بار 6، یہ ہمارا جواب آ جائے گا اس کا ایڈجائنٹ۔ اب ہم کریں گے جزء نمبر 6 اسی کا۔ جزء نمبر 6 اس کو ایف کا نام دے دیتے ہیں، اس کا لیں گے ہم مارٹ، -2 کو ضرب کریں گے 5 کے ساتھ اور -3 کو ضرب کریں گے 4 کے ساتھ، درمیان میں آ جائے گا مائنس۔ اب یہ آ جائے گا ہمارے پاس 5 2 بار 10 مائنس کا 10، 4 3 بار 12 اور مائنس یہ پلس ہو جائے گا، تو 12 میں سے 10 مائنس کر دیں تو باقی بچ جائے گا جمع کے 2۔ یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا مارٹ یعنی مقطع۔ اب ہم لیں گے اس کا ایڈجائنٹ، 5 اور 2 جگہ بدل جائے گا، -3 جمع کا 3 جمع 4 مائنس کا 4، اس کا انورس ایڈجائنٹ آف ایف بٹا ایف مارٹ، 5 3 -4 -2، اس کا مارٹ ہمارے پاس آ گیا 2۔ اس کو سب پہ تقسیم کر دیں گے، 5 تقسیم 2 3 تقسیم 2 -4 تقسیم 2 اور -2 تقسیم 2۔ ایف انورس 5 اور 2 کٹتے نہیں ہیں، کینسل نہیں ہوتے، ایسے ہی آ جائے گا، یہ بھی کینسل نہیں ہوتا، یہ بھی ویسے ہی آ گیا، یہ کٹتا ہے 2 2 بار 4 مائنس کا 2 بن جائے گا، یہ بھی کٹتا ہے 2 2 سے کٹ جائے گا تو مائنس کا 1 آ جائے گا، یہ ہمارا آ گیا آنسر اس کا انورس۔ سوال نمبر 6، اے کی قیمت دی ہوئی ہے، اے انورس معلوم کرنا ہے پہلے تو، اس کے بعد یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے کو اے انورس سے ضرب کریں، اے انورس کو اے سے ضرب کریں تو جواب آئی آتا ہے، اور آئی آپ کو پتہ ہے وحدانی کالم آئیڈینٹی میٹرکس، اس کی قیمت ہوتی ہے 1 0 0 1، وہ ہم نے لے کے آنا اس کا جواب۔ پہلے تو ہم اس کا اے انورس معلوم کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا لیں گے مارٹ، 5 کو ضرب کریں گے ہم -1 سے اور -3 کو ضرب کریں گے ہم 2 سے،
5 एक बार 5 माइनस का, 3 2 बार 6 आ जाएगा और माइनस माइनस से जमा हो जाएगी, और 6 जमा का माइनस का 5, बाकी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 जमा का। ये आ गया हमारे पास इसका मार्ट। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए। इन दोनों की जगह बदलेंगे, -1 5, उन दोनों की अलामतें बदलेंगे, जमा 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स, उसका फार्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए मार्ट, इसकी कीमतें लगाते हैं, -1 3 -2 5 बटा ए मार्ट हमारे पास 1 आया है, और 1 आने का मतलब है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका इन्वर्स यही रहेगा, -1 3 -2 5 यही रहेगा। जब 1 को तकसीम करेंगे सब पे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका इन्वर्स यही रहेगा। ए इन्वर्स हमने ले लिए, अब हम साबित करेंगे ये वाली चीज़। पहले साबित करते हैं, ए को ए इन्वर्स से ज़रब करना है, ए की कीमत उसके बाद इन्वर्स की कीमत, इन दोनों को आप ज़रब करेंगे ज़रब के तरीके से जो आपको पहले से मालूम है। इसकी पहली कतार और इसका पहला कालम, 5 को ज़रब करेंगे हम -1 से, और -3 को ज़रब करेंगे -2 से, जमा की अलामत। इसी तरह अगले कालम से 5 को ज़रब करेंगे 3 के साथ, और -3 को ज़रब करेंगे 5 के साथ। दूसरी कतार 2 को ज़रब करेंगे हम -1 से, और -1 को ज़रब करेंगे -2 से। अगला कालम लेंगे, इससे 2 को ज़रब करेंगे 3 के साथ, और -1 को ज़रब करेंगे 5 के साथ। पाँच एक बार 5 आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस जमा बन जाएगा, 3 2 बार 6 आ जाएगा, ये जाएगा 5 3 बार 15, 5 3 बार ये भी 15 आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 2 1 बार 2 और माइनस आ गया, माइनस माइनस जमा आ जाएगा, 2 1 बार 2 आ जाएगा, 3 2 बार 6 प्लस माइनस माइनस, और 5 1 बार 5। इसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास 6 जमा का 5 माइनस का, बाकी 1 बच गया, 15 में से 15 निकालें तो 0 बच गया, ये भी -2 में से 2 निकालें 0 बच गया, 6 में से 5 निकाले तो 1 बच गया। इसको हम कहते हैं आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी वहदानी कालब। ये इसकी कीमत फ़िक्स होती है, आपने याद रखनी होती है। ये हमारे पास ए इंटू ए इन्वर्स की कीमत आ गई आई। ये हमारे पास एक साइड का यानी हल आ गया। अब हम दूसरी साइड का हल लेंगे, ए इन्वर्स को ए से ज़रब करेंगे, ए इन्वर्स को ए से। अब हम पहले लेंगे ए इन्वर्स की कीमत, ए इन्वर्स की कीमत हमारे पास आई है -1 3 -2 और 5। इसको ज़रब करेंगे ए के साथ, 5 -3 2 और -1। पहली कतार
پہلا کالم. اب ہم ڈائریکٹ بھی ضرب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرب کی پوری طریقہ آ چکا ہے تو ہم ضرب ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے کے علاوہ. 5 کو 1 سے ضرب کریں گے تو مائنس کا 5 آ جائے گا. 3 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 6 آ جائے گا علامت جمع کی. اسی کو اب اگلے کالم کے ساتھ -1 کو -3 سے ضرب کریں گے تو مائنس مائنس جمع 3 1 بار 3. اس کو اس سے ضرب کریں گے تو 3 1 بار 3 مائنس پلس مائنس. اس کو پہلے کالم سے 5 2 بار 10 اور مائنس پلس مائنس آ جائے گا. یہ بھی 5 2 بار 10 آ گیا, جمع کی علامت آ گئی. مائنس مائنس جمع آ جائے گا, 3 2 بار 6 آ جائے گا. 5 1 بار 5 اور مائنس پلس مائنس آ جائے گا. 6 میں سے 5 مائنس کر دیں تو 1 بچ گیا. 3 میں سے 3 گئے, 0 بچ گیا. -10 میں سے جمع 10 مائنس کر دیں تو 0 بچ گیا. 6 میں سے 5 مائنس کریں تو 1 بچ گیا. اور یہ بھی ہمارے پاس آئی ہی آ گیا. دونوں کی قیمت کا جواب آئی ہی بنا ہے. تو یہ اس کا ثابت ہو گیا ہمارے پاس کہ اے کو اے انورس سے ضرب کریں اور اے انورس کو اے سے ضرب کریں تو جواب آتا ہے آئی. یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا آئی آیا تھا اور وہ بھی ہمارا آئی آیا. اب ہم کریں گے نیکسٹ سوال, سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 ہمارے پاس پہلا جز ہے. بتانا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہیں یا نہیں, یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. تو ان دونوں کو آپس میں ضرب کر دیں گے. تو یہ درمیان میں جو کوما آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ویسے تو اس کو اگر اے کا نام دے دے, اس کو ہم بی کا نام دے دیں, پہلے اے کو بی سے ضرب کریں گے پھر بی کو اے سے ضرب کریں گے. دونوں کا آنسر آئی آنا چاہیے. تو آئی آ جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہیں. ہم اس کو اے کا نام دیتے ہیں پہلے کو. یہ اے بن جائے گا ہمارے پاس 2 -1 -3 2 اور یہ بی بن جائے گا 2 1 3 2. اب ہم پہلے اے کو بی سے ضرب کریں گے. 2 -1 -3 2 اے کی قیمت آ گئی. 2 1 3 2 بی کی قیمت آ گئی. ان دونوں کو اب ہم ضرب کریں گے. پہلی قطار پہلا کالم 2 2 بار 4 3 1 بار 3 پلس مائنس مائنس. دوسرا کالم 2 1 بار 2 آ جائے گا اور 2 1 بار 2 جمع مائنس مائنس آ جائے گا. ڈائریکٹ ضرب کریں گے. اب 3 2 بار 6 آ جائے گا, نفی جمع نفی آ جائے گا اور 2 3 بار 6 آ جائے گا, علامت جمع کی آ جائے گی. 3 1 بار 3 مائنس کی علامت اور 2 2 بار 4 ادھر آ جائے گی جمع کی علامت. تو اس کا آنسر 4 میں سے 3 مائنس کریں تو 1 آ جائے گا, جمع کا 2 مائنس کا 2 0 ہو جائے گا, مائنس کا 6 جمع کا 6 یہ بھی 0 ہو جائے گا. 4 میں سے 3 مائنس کر دیں گے تو 1 بچ جائے گا اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئی. اس کا ہمارے پاس جواب آ گیا اے بی کا آئی. اب ہم بی کو اے سے ضرب کریں گے. بی اے معلوم کریں گے. پہلے بی کی قیمت پھر اے کی قیمت. ان دونوں کو ضرب کرتے ہیں. پہلی قطار پہلا کالم 2 2 بار 4 آ جائے گا. 3 1 بار 3 مائنس پلس مائنس. 2 1 بار 2
प्लस माइनस माइनस, 2 एक बार 2 और जमा की अलामत। अगली कतार 3 2 बार 6, 2 3 बार 6, नफ़ी जमा नफ़ी आ जाएगा। 3 एक बार 3, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 बार 4, जमा की अलामत। 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। -2 जमा 2 सिफर आ गया। 6 माइनस 6 सिफर आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ गया। ये भी हमारे पास आई आ गया। दोनों का जवाब हमारे पास आई आ गया। इसका मतलब है ए और बी दोनों ही एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। तो लिखेंगे दोनों कालब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। जी, अब हम करेंगे जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2, ये दो कालब दिए हुए थे, साबित करना है दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं। पहले को ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया। अब हम ए को बी से ज़रब करेंगे। 4 15 2 8, ए की कीमत 4 -1 -15/2 और 2 बी की कीमत। इसको ज़रब कर लें। पहली कतार और पहला कालम, 4 4 बार 16 आ जाएगा। 15 एक बार 15 आ जाएगा। माइनस जमा माइनस आ जाएगा। अगला कालम, अब देखिए ये हिस्सा बटे के बगैर है, ये बटे वाला है। तो 4 को 15/2 से ज़रब करना है, तो इसका बेस्ट हाल तो यही है कि हम इसको दूसरे तरीके से ज़रब करें जैसे शुरू से करते आ रहे हैं, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इस तरह 4 को -15/2 से और 15 को 2 से। जब बटे वाली रकम हो तो उसको कोशिश करें इसी तरीके से ज़रब करने से, क्योंकि इस तरह गलती के चांस थोड़े होते हैं। ऐसे ज़रब करेंगे तो गलती हो सकती है। अब इसको भी 2 को 4 से करें तो 4 2 बार 8 आ जाएगा। 8 को 1 से करें तो 8 एक बार 8 आ गया। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसको से ज़रब करना है तो 2 को -15/2 से ज़रब करेंगे, जमा 8 को ज़रब करेंगे हम 2 के साथ। 16 में से 15 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा तो 15 2 बार 30 आ जाएगा। माइनस का 30 जमा 15 2 बार 30 जमा का 8 में से 8 माइनस करें सिफर, ये भी कट जाएगा तो -15 रह जाएगा। ये आ जाएगा 8 2 बार 16, 7 जमा आ जाएगी। इसको हल कर लेते हैं मज़ीद। तो ये 1, ये सिफर वैसे आ गया। 30 में से 30 माइनस करें तो ये भी सिफर आ जाएगा। 16 में से 15 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आई ही बन गया। यानी ए बी की कीमत हमारे पास आ गई आई के बराबर। अब हम करेंगे बी को ए से ज़रब करेंगे। तो बी को ए से ज़रब करने के लिए हमारे पास पहले बी की कीमत 4 -15/2 -1 और 2। ए की कीमत 4 15 2 8। इसको ज़रब करेंगे। पहली कतार
पहला कॉलम। अब आपको तरीक़ेकार तो पता चल ही गया ज़रब बटे से कैसे करनी है। तो अब 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। इधर जमा, इधर माइनस है, जमा माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखिए 15/2 ज़रब 2, जैसे ये था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 15 ही बच जाएगा। 4 को 15 से ज़रब करें, 15 4 बार 60 होता है, 60। इसको इससे ज़रब करनी है तो प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए 15/2 ज़रब 8, जब अगर कहते हैं तो कर लेते हैं बल्कि, ताकि गलती ना हो। 15/2 को ज़रब करेंगे हम 8 के साथ। चार को 1 से ज़रब करें तो 4 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 बार 4 और जमा की लामत। इसको इससे ज़रब करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 15 एक बार 15 आ जाएगा। और 2 को 8 से ज़रब करें तो 16 आ जाएगा जमा का। सोलह में से 15 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। 60 वैसे आ गया। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 2 बार 8 और 15 4 बार 60। अब इसकी दामत भी माइनस नहीं लगाई थी, इधर माइनस लग जाएगी ये वाली, तो वो माइनस बाहर आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस और 60 आ जाएगा। ये भी 4 में से 4 माइनस करें 0, 16 में से 15 माइनस करें तो 1। इसको मज़ीद हल कर लें, ये 1 ये 0 और ये 1 तो वैसे आ गया। अब 60 में 60 गया तो ये भी 0 बन गया, तो ये हमारे पास आई ही बन गया। दोनों का जवाब आई के बराबर है। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। सवाल नंबर 7 भी पूरा हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। सवाल नंबर 8 का पहला जुज़, ए और बी की कीमत मौजूद है। हमने साबित करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी का इन्वर्स, यानी पहले हम ए को बी से ज़रब करेंगे, फिर उसका हम लेंगे इन्वर्स। ए बी मालूम करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाली कीमत पहले लेते हैं। ए की कीमत आ गई -3 -2 5 और 6। बी की कीमत 2 -1 -3 2। इन दोनों को ज़रब करेंगे ज़रब के तरीके से। पहली कतार पहला कॉलम 3 2 बार 6 माइनस प्लस माइनस, 3 2 बार 6 और माइनस माइनस जमा। अगली कतार 3 1 बार 3 माइनस माइनस जमा, 2 2 बार 4 प्लस माइनस माइनस। पाँच 2 बार 10, 6 3 बार 18 माइनस प्लस माइनस, 5 1 बार 5 माइनस का, 6 2 बार 12 जमा का। 6 में से 6 माइनस करें 0 आ जाएगा। 4 माइनस का है, 3 जमा का है तो -1 बच जाएगा बाकी। 18 में से 10 माइनस करें तो बाकी -8 बड़ी रकम की अलामत होती है। 12 में से 5 बाकी बच जाएंगे 7 7 5 बार 12 अलामत जमा की बड़ी रकम की।
ये हमारे पास ए बी आ गया है, ए को बी से हमने ज़रब कर लिया। अब हम इसका लेंगे इन्वर्स, और इन्वर्स लेने के लिए पता है आपको, सबसे पहले हम लेते हैं मार्ट, यानी सबसे पहले हम ए बी का मार्ट लेंगे। सिफर को ज़रब करेंगे 7 के साथ, इधर माइनस आ गया, माइनस 1 को ज़रब करेंगे -8 के साथ, तो सिफर ज़रब होगा तो सिफर ही आ जाएगा, माइनस 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 जमा होगी, और ये माइनस वैसे आ जाएगी, 8 एक बार 8 आ जाएगा, और सिफर में से 8 माइनस करें तो बाकी बच गया माइनस का 8। ये हमारा ए बी का मार्ट आ गया। अब हम लेंगे ए बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका एडजॉइंट ये हमारे पास ए बी है, इन दोनों की जगह बदलेंगे, 7 सिफर, इन दोनों की अलामतें बदलेंगे, दोनों माइनस से दोनों ही जमा हो जाएंगे। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स, उसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का मार्ट, एडजॉइंट 7 1 8 सिफर, उसका मार्ट माइनस का 8। अब इसको सब पे तकसीम कर दें, 7 बटा -8, 1 बटा -8, 8 बटा -8, और सिफर बटा -8। ये तो वैसे रहेगा, -7 बटा 8 वैसे आ जाएगा, ये भी 1 बटा -8 वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, कट जाएंगे, और ये बन जाएगा सिफर। ये आ गया हमारे पास ए बी का इन्वर्स। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, उनको हमने ज़रब करना है। पहले हम इनके इन्वर्स लाएंगे, फिर उनको ज़रब करेंगे। ए की कीमत है, बी की कीमत है, ए का इन्वर्स फिर बी का इन्वर्स। तो ए के इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे इसका मार्ट ए का, -3 को ज़रब करेंगे 6 के साथ, -2 को ज़रब करेंगे 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 6 3 बार 18 माइनस का, और ये बन जाएगा 5 2 बार 10, और ये बन जाएगा माइनस माइनस से जमा, जमा का 10। 10 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास ए का मार्ट आ जाएगा माइनस का 8। अब हम लेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह बदलेंगे, 6 -3, माइनस का 2 है जमा का 2, माइनस जमा का 5 है माइनस का 5, मार्ट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स, फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मार्ट, एडजॉइंट की कीमत बटा मार्ट की कीमत। अब हम इनको अंदर ले जाएंगे, 8 को सब पे तकसीम कर देंगे, 6 तकसीम -8, 2 तकसीम -8, -5 तकसीम -8,
اور -3 تقسیم -8، یہ 2 سے کٹ جائے گا، 2 3 بار 6 اور 4 2 بار 8 مائنس کا، یہ 2 سے کٹ جائے گا، 2 1 بار اور 2 4 بار، یہ بھی مائنس کا، یہ نہیں کٹیں گے لیکن مائنس ختم ہو جائے گی، 5/8 بن جائے گا، یہ بھی مائنس ختم ہو جائے گی، 3/8 بن جائے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا اے کا انورس۔ اب ہم لیں گے بی کا انورس، اس کے لیے سب سے پہلے بی کا ماٹ لیں گے، 2 کو 2 سے ضرب کریں گے اور -1 کو -3 سے، درمیان میں مائنس آ گیا۔ اب ہمارے پاس 2 2 بار 4 مائنس مائنس جمع، اور یہ مائنس ویسے آ جائے گا، 3 1 بار 3 اور 1 آ جائے گا ہمارے پاس بی کا ماٹ۔ اب ہم لیتے ہیں ایڈجائنٹ آف بی، ان دونوں کی جگہ بدلیں گے تو وہی رہیں گے، مائنس کا 1 ہے جمع کا 1 ہو جائے گا، اور مائنس کا 3 ہے جمع کا 3۔ اب ہم لیں گے اس کا انورس، بی انورس، فارمولا ایڈجائنٹ آف بی بٹا بی ماٹ، 2 1 3 2 بٹا اس کا ماٹ 1 ہے، اور 1 ماٹ سے ہمارا کچھ مسئلہ نہیں بنتا، وہی جواب آ جائے گا اس کا، 2 1 3 2، یہ آ گیا ہمارے پاس بی کا انورس، اوپر آ گیا اے کا انورس۔ اب ہم ان دونوں کو ضرب کریں گے، بی کے انورس کو اے کے انورس سے ضرب کریں گے، پہلے بی کا انورس لکھ لیتے ہیں، 2 1 3 2، پھر اے کا انورس -3/4 -1/4 5/8 اور 3/8، ان دونوں کو اب ہم ضرب کریں گے۔ اس کی پہلی اقدار، اس کا پہلا کالم، 2 کو ضرب کریں گے -3/4 سے، جمع 1 کو ضرب کریں گے 5/8 سے، کیونکہ سارے بٹے میں ہیں اس لیے اس کو اس طرح ضرب کرنا بیسٹ ہے۔ 2 کو ضرب کریں گے ہم -1/4 سے، جمع 1 کو ضرب کریں گے ہم 3/8 سے۔ دوسری اقدار، 3 کو ضرب کریں گے -3/4 سے، جمع 2 کو ضرب کریں گے 5/8 سے۔ 3 کو ضرب کریں گے -1/4 سے، اور 2 کو ضرب کریں گے 3/8 سے۔ یہ دیکھیں کٹ جائے گا تو بچ جائے گا ہمارے پاس -3/2، ادھر آ جائے گا جمع 5/8، یہ بھی کٹ جائے گا، 2 2 بار 4 مائنس کا 1/2 بن جائے گا، جمع 3/8 آ جائے گا، یہ بن جائے گا ہمارے پاس -3 3 بار 9/4، جمع 5 2 بار 10 تقسیم 8، یہ بھی -3/4 اور جمع 3 2 بار 6، باقی یہ کٹ ہو رہا ہے کینسل ہو رہا ہے تو 4 2 بار 8 بن جائے گا، یہ بن جائے گا ہمارے پاس 3/4۔ اب ساری رقمیں بٹے میں آ رہی ہیں، ان سب کا ہمیں ایل سی ایم لینا پڑے گا،
اس کا پہلے کا ایلسیم آ جائے گا ہمارے پاس 8، تو 8 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 4 آ جائے گا، 4 کو 3 سے ضرب کریں تو 4 3 بار 12 مائنس کے 12 آ جائیں گے۔ ایلسیم آپ کو آتا ہوگا سب کو۔ 8 کو 8 پہ تقسیم کریں 1، اور 5 کو 5 سے 1 سے ضرب کریں تو 5 1 بار 5، ادھر بھی 8 ہی آ جائے گا اضاف کر، تو 4 2 بار 8 تو ہمارے پاس آ جائے گا مائنس کا 4 اور 3، اس کا اضاف کل بھی 8 ہی آ جائے گا، 4 2 بار 8 2 آ گیا، تو مائنس 9 2 بار 18، 9 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 18 آ جائے گا، جمع 10 آ جائے گا، جس کا بٹا سیم ہو اس کا اضافہ آسان ہوتا ہے، مائنس کا 3 اور جمع کا 3، ویسے ڈائریکٹ بھی 0 ہی آتا ہے، اس طرح بھی 0 ہی آنا ہے۔ اب 12 مائنس کا ہے 5، جمع کا ہے تو 12 میں سے 5 مائنس کر دیں، باقی 7 بچ گئے، علامت بڑی رقم کی، تقسیم 8 آ گیا، مائنس 4 میں سے جمع 3 کریں تو باقی مائنس کا 1/8 آ جائے گا۔ اب دیکھیں 10 میں سے 18 مائنس کریں تو باقی 8 بچ گئے مائنس کے، -8 تقسیم 8 بچ جائے گا، تو 3 میں سے 3 گیا 0، تقسیم 4 بن جائے گا، -7/8 تو ایسے رہے گا، -1/8 بھی ویسے رہے گا، اور 8 کو 8 سے کینسل کریں تو مائنس کا 1 آ گیا، اور یہ بن جائے گا 0۔ ہماری لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا جواب ایک ہی ہے، تو ثابت ہو گیا ہمارے پاس اے بی کا انورس برابر بی اے کا انورس، اے بی کا انورس برابر ہو گیا بی انورس اے انورس، ثابت ہوا۔ اسی طرح اس کا جز نمبر 2 ہے، جز نمبر 2 اے اور بی کی قیمت موجود ہے، ثابت ہم نے وہی کرنا ہے، اے بی کا انورس بی کا انورس اے کا انورس اس کے برابر ہے۔ سب سے پہلے ہم اے اور بی کو ضرب کریں گے، 1 2 8 0، بی کی قیمت 0 -1 5 2، ان دونوں کو ضرب کر لیں، ہمارے پاس پہلی قطار پہلا کالم، 1 کو 0 ضرب کریں تو 0 ہی آ جائے گا، 2 کو 5 ضرب کریں تو 10 آ گیا، اگلا کالم 1 کو 1 سے کریں تو مائنس کا 1، 2 کو 2 سے کریں تو 4 جمع کا، اگلی قطار 8 کو 0 سے کریں تو 0، 5 کو 0 سے کریں تو 0، 8 کو 1 سے کریں تو مائنس کے 8، 2 کو 0 سے کریں تو 0، 10 جمع 0 10، 4 میں سے 1 نکالیں تو 3 جمع کے 0 آ جائے گا، اور 8 -8 جمع 0 -8 آ جائے گا، یہ آ گیا ہمارے پاس اے بی۔ اب ہم اس کا لے گا انورس، اس کے لیے سب سے پہلے اے بی کا ماٹ، 10 کو ضرب کریں گے -8 سے، اور 3 کو ضرب کریں گے 0 سے، تو ہمارے پاس آ جائے گا 10 8 بار 18 مائنس کے -3 0 0، تو -18 ہمارے پاس آ گیا اس کا ماٹ۔ اب ہم لیں گے اس کا ایڈجائنٹ آف اے بی، ایڈجائنٹ اس کا -8 10 کی جگہ پہ، 10 8 کی جگہ پہ، جمع کا 3 ہے مائنس کا 3، اور 0 کی کوئی علامت نہیں ہوتی، ایسے ہی آ جائے گا۔ اب ہم لیں گے اس کا انورس، اے بی کا
इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए बी बटा ए बी का माट, इसका एडजाइंट -8 -3 0 और 10, और इसका माट आ गया हमारे पास -18। इसको अंदर ले जाने के बजाय एक और तरीका भी होता है, इसको बटे में लिख लें बाहर ऐसे, क्योंकि हमने साबित ही करना है, वो साबित उस तरह भी हो जाएगा। 1 बटा -18, ये अंदर वाली रकम जैसे लिखी है वैसे ही रहने दें, इसको तकसीम ना करें। तो साबित करना है तो साबित इस तरह भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए और बी की कीमत मौजूद है, पहले हम ए का इन्वर्स लेंगे फिर बी का इन्वर्स लेंगे, फिर दोनों को ज़रब करेंगे। तो इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले हम ए का माट लेंगे, 1 को ज़रब करेंगे 0 के साथ और 2 को ज़रब करेंगे 8 के साथ, दरमियान में माइनस आ गई, 0 एक बार 0 और 8 2 बार 16। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए का माट -16। अब हम लेंगे इसका एडजाइंट ए डी जे ऑफ ए, इन दोनों की जगह बदल दें, इन दोनों की अलामतें बदल दें। अब हम लेंगे इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स एडजाइंट ऑफ ए बटा ए मार्ट, एडजाइंट की कीमत ये वाली 0 -2 -8 1 बटा मार्ट की कीमत आई हमारे पास -16। अब हम इसको भी एक साइड पे लिख देते हैं, 1 बटा -16 0 -2 -8 1, ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स। अब हम लेंगे बी का इन्वर्स, उसके लिए सबसे पहले बी का मार्ट, 0 को 2 से ज़रब करेंगे और -1 को 5 से, दरमियान में आ जाएगी माइनस, ये 0 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा बन जाएगा और 5 एक बार 5 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बी का मार्ट अकेला 5। हमारे पास बी का मार्ट भी आ गया। अब हम लेंगे बी का एडजाइंट, एडजाइंट ऑफ बी, इन दोनों की जगह बदलें, इधर 2 आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा, माइनस का 1 है जमा का 1, जमा का 5 है माइनस का 5। इसका लेंगे हम इन्वर्स बी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स का पहले लिखेंगे हम फार्मूला, एडजाइंट ऑफ बी बटा बी मार्ट, एडजाइंट हमारे पास 2 1 -5 0 और मार्ट हमारे पास आया है 5। तो इसको भी हम 1 बटा 5 लिख देते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास आ गया बी का इन्वर्स। अब हम बी के इन्वर्स को ए के इन्वर्स से ज़रब करेंगे, एक साइड पे कर लेते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये हमारे पास बी का इन्वर्स है 1 बटा 5, 2 1 -5 0, आगे
اس کے بعد ایک انورس کی قیمت 1/-16 7 0 -2 -8 اور 1. اس کو آپس میں ضرب کر دیں گے، اس کو اس سے ضرب کر دیں گے. 1 کو 1 سے ضرب کریں 1 ہی آ جائے گا، اور 16 کو 5 سے ضرب کریں گے. 16 5 بار ہوتا ہے ہمارے 5 6 بار 30، 5 1 بار 5 اور 3 8 80. ان کو آپس میں ضرب کر دیں گے. 2 1 -5 0 0 -2 -8 1. 1/-80 ویسے آ گئے. اس کو ضرب کر دیں. 2 کو 0 سے ضرب کریں تو 0 آ جائے گا. 8 کو 1 سے کریں تو 8 ہی آ جائے گا، پلس مائنس مائنس. اگلے کالم سے 2 کو 2 سے کریں 4 پلس مائنس مائنس. 1 1 بار 1 آ جائے گا اور جمع آ جائے گا. -5 کو 8 0 سے ضرب کریں 0 ہی آ جائے گا. اس کو اس سے ضرب کریں تو یہ بھی 0 ہی آ جائے گا. مائنس مائنس جمع ہو جائے گا. 5 2 بار 10 اور 1 0 سے ضرب ہوگا تو 0 ہی آ جائے گا. -8 بچ گیا، -3 بچ گیا، 0 آ گیا اور 10 آ گیا. ہم سے یہاں سے تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا کہ 10 کو 8 سے ضرب کریں تو 80 بنتا ہے. 18 نہیں، ہم نے 18 لکھ دیا تھا، تو یہ آنا تھا 80. اس کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں. -80 اور -0، تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس 80 میں سے 0 مائنس کریں تو -80. ٹھیک ہے جی. ادھر بھی -80 آنا تھا اور ادھر بھی -80 ہی آنا تھا. یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ادھر بھی -80 ہی آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہمارا آنسر ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کا اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا وہ برابر بن گیا. اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ دکھاتا ہوں آپ کو میں. یہ میرے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو آ رہا ہے B انورس A انورس. لیفٹ ہینڈ کا بھی یہ ہے -1/-80 -8 -3 0 اور 10. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر ہوگی ہماری رائٹ ہینڈ سائڈ. اس کا مطلب ہے AB کا انورس ثابت ہو گیا B انورس A انورس. اب مشق پوری ہو چکی ہے، ایکسرسائز پوری ہو چکی ہے. اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تب بھی آپ بہتر طریقے سے سوال حل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.